ناظرین کرام، السلام علیکم۔ قرآن پاک میں ایک ایسی عظیم آیت موجود ہے جسے اگر انسان محبت، یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، زندگی میں برکت آتی ہے اور روح کو عجیب راحت نصیب ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس آیت کو روز پڑھتے ہیں مگر اس کی فضیلت سے ناواقف رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اسی مبارک آیت کے بارے میں بتائیں گے۔ آخر یہ آیت کون سی آیت ہے اور اسے 100 بار پڑھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آخر تک ضرور سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی ہر آیت نور ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی ہر صورت، ہر آیت میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آج ہم جس مبارک آیت کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی عظیم آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بندہ اپنے رب کی تعریف میں ادا کرتا ہے۔ اس آیت کے معنی ہیں: تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے، جب بندہ زبان سے یہ کہتا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے تو گویا وہ اپنے دل کو شکایت سے نکال کر شکر کی طرف لے جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ پریشان ہیں، کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو بیماری کی پریشانی ہے، کسی کو گھر کے حالات نے تھکا دیا ہے، کسی کو دل کا سکون نہیں مل رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب بندہ بار بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، یعنی شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اور الحمدللہ شکر کا سب سے خوبصورت لفظ ہے۔ جب انسان یہ آیت 100 بار محبت سے پڑھتا ہے تو وہ زبان سے شکر ادا کرتا ہے، دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنی سوچ کو مثبت بناتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم کسی مخصوص عدد 100 کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ حدیث میں اسی تعداد کا خاص حکم آیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نفل ذکر کے طور پر 100 بار پڑھے تو یہ ایک اچھی عادت ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ اسے فرض یا لازمی نہ سمجھا جائے۔ ناظرین کرام، اس آیت کو بار بار پڑھنے سے انسان کے اندر یہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ نمبر 1، دل کو سکون ملتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو پریشانی کم ہونے لگتی ہے، ناشکری ختم ہوتی ہے۔ انسان جو نہیں اسے چھوڑ کر جو ہے اسے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ تیسرے، زبان پاک ہوتی ہے۔ شکایت، غصہ اور منفی باتوں کی جگہ ذکر آتا ہے۔ چوتھے، ایمان تازہ ہوتا ہے کیونکہ بندہ یاد کرتا ہے کہ میرا رب تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پانچویں، دعا میں اثر بڑھتا ہے کیونکہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا سنت طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ آزما لیا مگر سکون نہیں ملا۔ یاد رکھیں، سکون بازاروں میں نہیں، اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھ کر یا رات سونے سے پہلے چند منٹ نکال کر یہ آیت پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل نرم ہونے لگتا ہے۔ اور گھر میں بے سکونی ہو، اگر رزق میں تنگی محسوس ہو، اگر دل گھبراہٹ میں ہو، اگر شکر کی عادت ختم ہو گئی ہو تو روزانہ وقت نکال کر اخلاص کے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ مگر یاد رکھیں، اصل اثر الفاظ کے ساتھ نیت، یقین، عمل اور اللہ پر بھروسے سے آتا ہے۔ صرف زبان سے پڑھنا اور زندگی میں گناہ، ظلم، جھوٹ، قطع رحمی جاری رکھنا یہ درست طریقہ نہیں۔ ذکر کے ساتھ کردار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، جو شخص ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے وہ غم میں بھی مضبوط رہتا ہے، خوشی میں بھی عاجز رہتا ہے۔ یہ آیت انسان کو سکھاتی ہے کہ میرے رب نے بہت کچھ دیا ہے، میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، میرے رب پر بھروسہ کافی ہے۔
آج اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، دل بے سکون ہے تو چند لمحے نکالیں، وضو کریں، خاموش بیٹھیں اور محبت سے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، شاید آنکھ نم ہو جائے، شاید راستہ آسان ہو جائے۔ قرآن پاک کی یہ آیت 100 بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، پہلے حصے میں آپ نے سنا کہ الحمدللہ رب العالمین ایک عظیم آیت ہے جو دل کو سکون، زبان کو شکر، روح کو راحت دیتی ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے، اسے کب پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ فائدہ محسوس نہیں کرتے؟ آج اسی بارے میں بات ہوگی، آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کی ہر آیت بابرکت ہے۔ اس کے پڑھنے کے لیے سب سے اہم چیز اخلاص، ادب، توجہ اور یقین ہے۔ بعض لوگ صرف تعداد پر زور دیتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان کہیں اور۔ یاد رکھیں، صرف گنتی نہیں، کیفیت بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 100 بار جلدی جلدی پڑھ لے مگر دل غافل ہو تو وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی جو توجہ سے چند مرتبہ پڑھنے میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں الحمدللہ رب العالمین تو رک کر پڑھیں، محبت سے پڑھیں، معنی سمجھ کر پڑھیں، دل سے پڑھیں۔ ناظرین کرام، اب سوال آتا ہے کہ اسے پڑھنے کا بہتر وقت کون سا ہے؟ صبح کے وقت، فجر کے بعد اگر چند منٹ نکال کر یہ آیت پڑھی جائے تو دن شکر کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ صبح انسان نئی امید کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ کی حمد سے ہو تو سوچ بدلنے لگتی ہے۔ رات سونے سے پہلے دن بھر کی تھکن، پریشانی اور ذہنی بوجھ کے بعد اگر بندہ سونے سے پہلے اللہ کی تعریف کرے تو دل ہلکا ہوتا ہے۔ پریشانی کے وقت جب دل گھبرا رہا ہو، رزق کی فکر ہو، گھر کے مسائل ہوں، تب بھی یہ آیت بہت سکون دیتی ہے۔ دعا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا بہترین عمل ہے۔ یعنی اگر آپ دعا مانگنے والے ہیں تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں۔ ناظرین کرام، اب ہم ان غلطیوں کی بات کرتے ہیں جو بہت سے لوگ کرتے ہیں، صرف دنیاوی فائدے کے لیے پڑھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے چند دن پڑھا مگر پیسے نہیں آئے یا پھر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، قرآن جادوئی نسخہ نہیں، ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کا اثر کبھی دل پر ہوتا ہے، کبھی حالات پر، کبھی سوچ پر، کبھی صبر پر۔ گناہوں کو نہ چھوڑنا، اگر زبان ذکر کرے مگر دل میں کینہ ہو، کاروبار میں جھوٹ ہو، گھر میں ظلم ہو تو انسان کو خود کو بھی بدلنا ہوگا۔ صرف مشکل میں یاد کرنا، کچھ لوگ صرف مصیبت میں پڑھتے ہیں، خوشی میں بھول جاتے ہیں، حالانکہ شکر خوشی میں بھی ہوتا ہے اور صبر غم میں بھی۔ جلد بازی، لوگ کہتے ہیں 2 دن پڑھا، کچھ نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، بعض اثرات آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ دل کا سکون ایک سفر ہے، بٹن نہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس آیت کو معمول بنانا چاہتے ہیں تو ایک آسان طریقہ اپنائیں۔ وضو کے ساتھ بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سکون سے الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، آخر میں دعا کریں۔ یہ لازمی نہیں مگر ادب اور ترتیب کے طور پر اچھا طریقہ ہے، اور اگر کبھی چلتے پھرتے، کام کرتے سفر میں یا دل سے اچانک پڑھ لیا تو وہ بھی ذکر ہے اور اچھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت انسان کو ناشکری سے نکال کر شکر میں لاتی ہے۔ جب آپ بار بار کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو آپ یاد کرتے ہیں میرے پاس سانس ہے، الحمدللہ میرے پاس ایمان ہے، الحمدللہ میرے پاس کھانا ہے، الحمدللہ میرے پاس امید ہے، الحمدللہ۔
یہ جو شخص شکر سیکھ لیتا ہے وہ آدھا سکون پا لیتا ہے۔ بعض لوگ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر شکر نہیں، اس لیے سکون نہیں، اور بعض کے پاس کم ہوتا ہے مگر الحمدللہ ہوتا ہے، اس لیے دل مطمئن ہوتا ہے۔ آج اگر آپ دل سے تھکے ہوئے ہیں تو گنتی سے زیادہ کیفیت اپنائیں، صرف زبان نہیں دل بھی پڑھنے دیں۔ آہستہ سے کہیں الحمدللہ رب العالمین، شاید آپ کو یاد آ جائے آپ ابھی بھی اللہ کی بہت نعمتوں میں ہیں۔ ناظرین کرام، اگر یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی ہی قرآنی موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔